سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ جو لوگ جیسے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اعمال صالحہ کا تذکرہ کیا، پھر ایمان کا دوبارہ تذکرہ کیا کہ ایمان کی وجہ سے جنت میں اللہ پاک ایسی جگہ پہ پہنچائیں گے۔ تو اصل یہ ہے کہ جب یہ اعمال صالحہ کرے گا یہ بندہ تو اس کے ایمان کا بلب روشن ہوگا، اور روشن ہونے کے بعد پھر اس سے دنیا میں بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ نے اکثر اللہ والوں کو دیکھا کہ لوگ ان کی صحبت میں جاتے ہیں اور ان کو بہت فائدہ محسوس ہوتا ہے، بہت فائدہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ان کی صحبت میں گیا، ان کا بیان سنا، ان کی بات سنی، ان سے ملاقات ہوئی، مجھے فائدہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان کا بلب بہت روشن ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، دنیا کے ہر انسان کو ایسا محسوس نہیں ہو سکتا، جو اہل خیر قلوب ہوتے ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کو محسوس ہوتا، پھر کوئی بندہ بھی ایمان کی دولت سے اس سے محروم نہ ہوتا۔ وہ بہت سارے بدبخت ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا، انہوں نے انکار ہی کرنا ہوتا ہے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جا کر ہی بدبخت رہے۔ ہاں، ابو جہل بھی اسی صحبت میں جاتا تھا اور ابو بکر بھی اسی صحبت میں جاتا تھا۔ کوئی ابو بکر بنا، کوئی ابو جہل بنا۔ ابو جہل کے بارے میں آتا انتہا درجے کا ذہین ترین خوبصورت ترین انسان تھا، لیکن ابو بکر امام العاشقین بنا، صدیق بنا، اور ابو جہل بدبخت اور کاذب اور جھوٹا بنا۔ اللہ پاک ہمیں اہل خیر قلوب میں شامل فرمائے۔ تو بہرحال تو جو ایمان کا بلب ہوتا ہے یہ اعمال صالحہ سے روشن ہوگا، اور جب یہ اعمال صالحہ سے روشن ہوگا، یہ اعمال کرنے والا انسان جب اس دنیا سے جائے گا تو اس کا ایمان بہت مضبوط ہوگا، بہت منور ہوگا، اس کا ایمان کا بلب بہت زیادہ روشن ہوگا۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان کا بلب اتنا روشن ہوگا کہ اس کے ایمان کی وجہ سے تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم یہدیہم کے الفاظ لیکن یہدیہم ربہم، اس کا رب اس منزل تک اس کو پہنچائے گا، خود اللہ پہنچائیں گے۔ یہ جو ہدایت ہے، ایک ہوتا ہے ہدایت کا مطلب کہ راستہ دکھلانا، ایک ہدایت کا مطلوب ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں، علمی زبان میں اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق کا مطلب ہوتا ہے، ہدایت کے دو معنی مفسرین نے کیے، اراءۃ الطریق راستے کا دکھلانا کہ یہ راستہ ہے بھائی، یہ چلے جاؤ، یہ راستہ پکڑ کے سیدھے آگے پہنچ جاؤ، اور ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب۔ ہدایت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایصال الی المطلوب، کہ آپ اس بندے کا ہاتھ پکڑیں اور اگلے چوک تک گلی تک پہنچا دیں کہ بھائی یہ آپ کی منزل ہے، یہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں۔ تو اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں یہدیہم ربہم بایمانہم، گویا کہ ایصال الی المطلوب والا معنی ہے کہ اللہ پاک اس بندے کو پکڑیں گے اور جنت کے اندر پہنچا دیں گے۔ جی ہاں، کیوں؟ ایمان بھی ایمانہم، اس کے ایمان کے سبب، اس کے ایمان کے سبب۔ لیکن یہ ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ اعمال صالحہ سے۔ تو جب اعمال صالحہ یہ ایمان والا بندہ کرے گا تو اس کا ایمان، اس کا نور اتنا منور ہو جائے گا، یہ اتنا مضبوط ہو جائے گا، اس کا ایمان کا بلب۔ اللہ اکبر! ایک حدیث کا مفہوم ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد، حدیث مبارکہ کا مفہوم یوں ہے کہ جب یہ ایمان والا بندہ جہنم کے قریب سے گزرے گا تو جہنم اسے کہے گی کہ اے ایمان والے بندے جلدی گزر، تیرے ایمان کی حرارت سے، تیرے ایمان کے نور سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اس انسان کو، اس مسلمان کو اللہ نے کیا ایمان کی دولت عطا کی! یہ اعمال صالحہ سے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لے گا، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ جہنم بھی کہے گی اللہ کے بندے تو جلدی یہاں سے گزر جا۔ جہنم کی آگ، اللہ اکبر، اتنی بڑی آگ، اتنی سخت آگ، وہ فریاد کرے گی تیرے ایمان کے نور سے میری آگ ٹھنڈی پڑ رہی ہے، اس کے ایمان کے نور کی اتنی طاقت ہوگی۔ اللہ اکبر! اللہ پاک ہمیں یہ ایسا ایمان اور ایسے اعمال صالحہ نصیب فرمائے کہ کل ہم جہنم کے قریب سے گزر ہو ہمارا تو اس کی آگ بھی ٹھنڈی ہو۔ اللہ ایسے سعادت مندوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ اب دوبارہ سنیں، یہدیہم ربہم بایمانہم،
جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ان نعمتوں والی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس جنت میں پہنچائیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بہت سارے معاملات اس جنت کے تذکرے کرنے کے باوجود فرمایا اس آنکھ کو نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی کو اس کا تصور کر سکتا، وہ اتنی خوبصورت اتنی پیاری جنت ہے۔ اور آگے بڑا عجیب منظر اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ اللہ پاک ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ دعواہم فیہا، اس جنت میں داخلے کے وقت ان ایمان والوں کی، اعمال صالحہ والوں کی پکار یہ ہوگی، سبحانک سبحانک اللہم سبحانک اللہم، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی تسبیح بہت پسند ہے، اس لیے ہم کہا کرتے ہیں ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ نستغفر اللہ کی بھی روزانہ پڑھا کریں۔ میں ایک دفعہ استغفار کے آخر میں یہ ضرور کلوایا کرتا ہوں، اللہ کو اپنی تسبیح بہت پسند ہے۔ کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ۔ دو کلمے بہت اللہ کو محبوب ہے، یہ اللہ کے محبوب کلمے، تسبیح اللہ کو محبوب ہے۔ تو جنت میں جب داخل ہوں گے یہ مضبوط ایمان والے، روشن ایمان والے، منور ایمان والے، یہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اس میں جنت میں داخلے کے وقت ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے، سبحانک اللہم سبحانک اللہم، یا اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ اے اللہ، اس پاکی کے صدقے اللہ ہمیں بھی پاک زندگی نصیب فرما دے، پاک روزی نصیب فرما دیں، پاک گھر بار نصیب فرما دیں۔ اللہ ہمیں پاک اعمال نصیب فرما دیں، ناپاک اعمال سے، افعال سے، اقوال سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دیں۔ پاکی بہت بڑی نعمت ہے میرے مسلمان بہنوں بھائیوں، پاکی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر چیز پہ پاکی کو پسند کریں، اللہ کے سامنے اللہ کی پاکی کا واسطہ دے کے فریاد کیا کریں، اللہ مرنے سے پہلے پاک ہونا چاہتا ہوں، تو پاک کر دے۔ یہ زندگی کی تمنا رکھیں اللہ کے سامنے۔ سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تحیتہم فیہا سلام، ایک دوسرے کی خیر مقدم کے لیے، ایک دوسرے کو ویلکم کرنے کے لیے، میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، ایک دوسرے کو خوش آمدید کہنے کے لیے جو لفظ اس جنت میں بولیں گے، فیہا سلام فیہا سلام۔ ایک دوسرے کو جب دیکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جنتی ایمان والے، اعمال صالحہ والے جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہونے کے بعد ایک تو اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ سبحانک اللہم سبحانک اللہم، اور اس کے بعد جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو جنت میں سامنے دیکھیں گے، تو اس وقت جو ان کی زبان سے نکلے گا ایک دوسرے کے لیے وہ سلامتی والا لفظ ہوگا، تجھے سلامتی ہو، تجھے میرے بھائی سلامتی ہو، تجھے سلامتی ہو۔ ہاں، تو دنیا میں بھی ہمیں دوسروں کے لیے رحمت بننا چاہیے، دوسروں پر سلامتی بھیجتے رہنا چاہیے، اس لیے سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ جب بھی جائیں پورا سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سے زیادہ بہتر ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے مسلمان بہن بھائی کو ملتے ہی اچھے انداز سے بندہ دل سے دعا دے، میرے بھائی تم پر سلامتی ہو، میرے اللہ کی تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ میرے اللہ کی تم پر رحمتیں ہوں، وبرکاتہ میرے اللہ کی تجھ پر برکتیں ہوں۔
جنت میں بھی جا کے سب سے پہلے ہم ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے. جنت سلامتی کی، امن کی جگہ ہوگی، وہاں کسی قسم کا کوئی شر نہیں ہوگا. اور عجیب بات، قرآن نے عجیب اگلا جملہ بولا، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اور ان جنتیوں کی ان اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کر کے جنت میں پہنچنے والے لوگوں کی آخری پکار یہ ہوگی، وآخر دعواہم، ان کی آخری پکار، ان کے آخری الفاظ سے مراد یہ ہے کہ جب وہ ان کی مجلس ختم ہوگی، جو ان کا آخری جملہ ہوگا اس مجلس میں، ان الحمد للہ رب العالمین. ان کی آخری پکار یہ ہوگی، الحمد للہ رب العالمین. جو میں اور آپ روزانہ پہلا جملہ ہمارا ہوتا ہے نماز میں، الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تمام تعریفیں. ہم کچھ نہیں، ہر چیز. یہ تعریف اپنی نفی ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے. میں اللہ کا ہوں، میری ہر چیز اللہ کی ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے. اور کون سا اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. سب تعریفیں اس پیارے اللہ کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں ہمیں اس ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اعمال صالحہ ڈٹ کے کرنے والا بنا دیں، بھاگ کے دوڑ کے اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے فریادیں کرتے ہوئے، اللہ ہم اعمال کر رہے ہیں، یہ کھوٹے ہیں، تو ستاری کر کے معاف کر کے ان کو قبول فرما لے. اللہ ہماری اس مجلس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو.